السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وقال أيضا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام مائیں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے العقیدۃ الاسلامیہ، جو کہ ایک خصوصی عنوان MSLI لائف ٹی وی پر جاری و ساری ہے، اس کی تقریباً یہ 17ویں قسط ہے، جس پر میں خاص موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے بات شروع کی تھی گزشتہ 2-3 دروس میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ شرک جس کو آج مسلمانوں کے اندر بہت حد تک پھیل چکا ہے اور جس کو وہ شرک نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے علماء سو جو امت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے عوام کو مغالطہ دے رکھا ہے، غلط فہمی میں رکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں شرک نہیں ہوتی، جن میں میں نے گفتگو کی تھی 2-3 ایپیسوڈ میں صرف ایک مضمون پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جو لوگ اپنا عقیدہ یہ بنا چکے ہیں اور اس پر مصر ہیں اور مسلمانوں میں اس زہر کو پھیلاتے ہیں، اس شرک کو پھیلاتے ہیں، ان کے دعوے کیا ہیں؟ اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، حتیٰ کہ یہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے ولیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اس حد تک ایسے ایسے واقعات درج کیے ہیں، ایسے ایسے واقعات ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور برملا اس کے اظہار میں کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ ایسے واقعات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جس میں ارواح، عالم ارواح میں سے روحوں کو ملک الموت کے پاس سے چھڑوا لینا، اور اسی طرح لوح محفوظ پر ایک نظر ڈالنا، وہاں سے کیا ہے، لڑکا ہو تو لڑکی بنا دینا، لڑکی ہو تو لڑکا بنا دینا۔ شہاب الدین سہروردی شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک حکم پر یا کپڑا ہٹانے پر لڑکی سے لڑکا بن گئے، یہ لکھ دینا، جو تمام گزشتہ کے دروس میں آپ کے سامنے پورے حوالے کے ساتھ میں پیش کر چکا ہوں۔ آج ایسا ہی ایک لفظ جو کہ بہت بڑا شرک ہے جو ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے،
جسے ہم بہت عام سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایمان کے اندر یا مسلمان ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں، وہ لفظ ہے مشکل کشا ہونا۔ فلاں مشکل کشا ہے۔ کشا کا مطلب ہے مشکل کو ٹال دینے والے، مشکلات کو دور کر دینے والے۔ غیبی طور پر مشکلات کو دور کر دینے والا رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اصل میں اسلام نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ لیکن اس کو اتنا عام کیا، بعض کے ناموں کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ یوں جم گیا گویا کہ اس کے بغیر وہ نام ہی مکمل نہیں ہے۔ علی مشکل کشا، علی حجویری مشکل کشا، داتا، گن بخش، یہ تمام وہ القاب ہیں جو ہم برملا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرک ہی نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے معاملہ کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی تمہاری قسمت کو بنانے والا نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں بے شمار اس کے دلائل ہیں، تو اس کے لیے ایک ایسی تعویل جو عوام دھوکہ کھاتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مشرکین مکہ ڈائریکٹ بتوں سے مانگتے تھے، ڈائریکٹ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مشکل کشا ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عطائی طور پر اللہ نے ان کو یہ صفت دی ہے۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ یہ خود سے مشکل کشا ہو گئے، بلکہ یہ عطائی مشکل کشا ہیں، عطائی حاجت روا ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ پاور دیا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اس واسطے پاور ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو مسلمانوں میں، عوام میں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی ہم تو کیا شرک نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تعویل بالکل صحیح ہے، اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے، اپنے محبوب کو دیا ہے، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اللہ کے ساتھ تو ہم شریک نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دیا ہے یہ مانتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے مشرکین مکہ کیا ایسا ہی مانتے تھے کہ یہ خود سے مشکل کشا ہیں یہ لوگ، جن بتوں کو، جن ولیوں کو؟ اصل میں وہ بت بھی ولی ہی تھے، وہ بھی انسان تھے، اچھے تھے، جن کے نام پر لات، منات، عزا بنا لیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو کیا یہ ایسا ہی مانتے تھے کہ ڈائریکٹ یہ لوگ ہماری مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں، یا یہ بھی عطائی مشکل کشائی مانتے تھے؟ ذرا تحقیق کے دائرے میں، آنکھ بند کر کے نہیں، دلائل کے دائرے میں دیکھیں۔ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ہمارے ماننے میں مشکل کشائی یہ عطائی ہے، اور جس کو رب العالمین نے شرک کہا وہ دراصل ڈائریکٹ ان کو مشکل کشا ماننے میں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مشرکین مکہ ایسا مانتے تھے؟ اب ذرا آپ دلائل کی طرف آئیے۔ مشرکین مکہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی کو سمجھتے تھے، ہر چیز پر مکمل غلبہ، اقتدار، اختیار اللہ ہی کا تسلیم کرتے تھے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بس وہ بٹھائے تھے، ہم لٹائے ہیں، بس ہمارے پاس قبر ہے، ان کے پاس بت ہیں۔ عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ نے ہی ان کو مشکل کشا بتایا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک لبیک، کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، فیقولون الا شریکا هو لک،
تملکہ وما ملک یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت. صحیح مسلم کی روایت 1180 پر 5 1185 حدیث نمبر صحیح مسلم کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں. کیا روایت ہے، کیا الفاظ ہیں؟ مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے. تو جب وہ اتنا کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بس بس یہ تک صحیح ہے، یہاں تک رک جاؤ، بربادی ہو تمہاری، اس سے زیادہ نہ کہو، اس سے زیادہ نہ اپنے شریکوں کو ملاؤ. لیکن وہ مزید کہتے تھے. آگے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ھو لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسا شریک جو تیرے لیے ہے، تو اس کے شریک کا بھی مالک ہے. تملکہ وما ملک، جس کو ہم شریک بناتے ہیں وہ بھی دراصل تیرے ہی سے پایا ہے، وہ بھی دراصل ایسا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور جو کچھ اس شریک کے اختیار میں ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. ہاں، الا شریکن ھو لک تملکہ وما ملک، جو شریک ہم نے بنایا ہے یہ شریک دراصل تو نے ہی ان کو عطا کیا ہے، تو ہی ان کا مالک ہے، اور جو اختیار ان کو ہے وہ اختیار کا مالک بھی تو ہی ہے. یہ مانتے تھے. وہی عطائی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا، محبوب بندوں کو مشکل کشا بنایا، یہ بھی وہی کہتے تھے. یہ ہرگز یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈائریکٹ ہم ان سے مانگتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دراصل اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان سے ہم مانگتے ہیں. بات بالکل وہی. تو عطائی طور پر اس طرح مان لینا، پہلی بات سمجھیے. اچھی اس بات کو سمجھ لیں گے تو کبھی اس طرح کے شرکیہ افعال کو بلا کسی دلیل کے اور حجت کے ہم مانیں گے نہیں، اور ان لوگوں کے دھوکے میں، ان لوگوں کے جیل سازی میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. کیونکہ عقیدہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے بنیاد ہے. اس میں اگر دھوکہ کھا گئے تو دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اور یہ بدبخت لوگ دنیا و آخرت کے نقصان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں کہ امت کسی بھی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے. لیکن اللہ کے نیک بندے توحید خالص کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے یہ بندے شرک سے بچ جائیں. یہ کام ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے. جہاں شیطان ہے وہاں اللہ کے بندوں کا بھی کام چلتا ہے. جہاں دعوت ہے شیطانی وہاں اللہ کی طرف بھی دعوت ضرور چلتی ہے. یہی کام دراصل کیا ہے MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے ہم کر رہے ہیں کہ کتنا بھی یہ لوگ چکما دے، دھوکہ دیں، ہم آپ کو واضح دلائل کے ساتھ بتلائیں کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں. یہ دھوکے میں آ کر اپنا ایمان خراب نہ کرو، دنیا آخرت برباد نہ کرو. سنا دینا، سمجھا دینا، پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جتنا سہل اور جتنا سمجھا سکتا ہوں میں کوشش کر کے آپ کے سامنے ایک ایک بات لا رہا ہوں. اب ضد ہٹ دھرمی کسی کی ہے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے. جو واقعتاً سن کے سمجھنا چاہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہے، ان ایمان کے ڈاکوؤں اور لٹوروں سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہے اور جنت کا حقدار بننا چاہے تو اس کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں. تو یہ مشکل کشا کے لیے جو چیز سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے عطا کردہ عطائی طور پر مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین بھی یہی مانتے تھے. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں مانتے تھے کہ ان کے پاس پورا پاور ہے. صاف صحیح مسلم کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی 1180 پر 5 1185 میں وہ کہتے ہیں کہ صاف وہ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریکن ھو لک تملکہ وما ملک. طواف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، صرف وہی شریک
جس پر تیرا بھی اختیار ہے، تو نے بنایا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اور شرکت کا پاور جو دیا ہے اس سے بڑا پاور تیرا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہ ماننے کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے، تو آج کیسے صرف وہی عقیدہ ماننے کے باوجود وہ شرک نہیں ہوگا؟ عقیدہ تو بالکل وہی ہے، وہی بات ہے۔ عطائی مان لو تبھی بھی شرک ہی ہے، کیونکہ اللہ نے عطا نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے، اصل جس کو تم عطائی کہتے ہو کہ اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے محبوب بنایا، اللہ نے ولیوں کو دیا، اللہ نے نبیوں کو دیا، سوال یہ ہے کہ کہاں دیا؟ تمہارے من گھڑت قصے کہانیوں میں یا قرآن اور حدیث کے اندر بھی کوئی چیز ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں کو مشکل کشا بنایا؟ خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہو، خواہ وہ کیا ہیں اولیاء ہوں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قرآن اور حدیث سے بتاؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اب آئیے، جہاں جہاں رب العالمین نے تردید کی ہے کہ میرے پاس کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی کیا ہے، کسی کو میں نے حاجت روائی کا پاور نہیں دیا، کسی کو میں نے مشکل کشائی کا پاور نہیں دیا، اس کی تردید جو ہے نا وہ سینکڑوں آیات ہے قرآن کے اندر۔ پہلی چیز اس بات کو مان لو کہ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث میں نے پیش کر دی صحیح مسلم کی۔ اب آیتیں دیکھیے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تم لوگ ان کو کیوں پوچھتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، وہ کہ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں ان کو پوچھتے ہیں، کہاں ہم ان سے ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اللہ کے پاس ہماری بات رکھ کے منوا کے چھوڑیں گے، بس ہم ان کی کہاں عبادت کرتے ہیں۔ وہی عطائی مسئلہ۔ اسی طرح رب العالمین فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنائے، دوست بنائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پوچھتے نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کو اس واسطے پوچھتے ہیں یا اس واسطے پکارتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے، ہم کہاں ان کی عبادت، ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، ہم اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ سفارشی بنائیں گے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہاں، یہ بات قرآن اور حدیث سے صاف ہو گئی کہ مشرکین مکہ بھی عطائی مانتے تھے، مشکل کشا، حاجت روا، جس کو رب العالمین نے صاف ان کے اقوال ذکر کر کے کہا کہ یہ بدبخت عطائی کہہ کے کرتے ہیں جبکہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اب آئیے اس بات کی طرف جہاں رب العالمین نے تردید کیا ہے کہ کائنات میں کسی بھی جن کو، کسی بھی انس کو، کسی بھی طاقت کو، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو یا کوئی اور انسانوں میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، سب کا پاور میرے پاس ہے، میں کسی کو نہیں بانٹا۔ اب کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو ملا، غوث اعظم کو ملا، فلاں کو ملا، علی حجویری کو ملا، حضرت علی کو ملا، حسنین کریمین کو ملا، فلاں کو ملا؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی اپنی طور پر من گھڑت قصوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگر ہے تو پیش کرو، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، دلائل کی بنیاد ہے۔ اسلام کسی کی کیا ہے، ملکیت نہیں ہے، اور کسی کی منمانی نہیں چلتی اسلام میں۔ اسلام کا بیس قرآن اور حدیث ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو کہ مشکل کشا ہیں، اللہ نے فلاں آیت میں کیا ہے، فلاں کو مشکل کشا بنایا ہے، مان لیتے۔
جبکہ اس کے برخلاف اللہ نے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ اب آئیے بالترتیب دیکھیں گے کتنے آیات ہیں جس میں رب العالمین نے تردید کیا ہے کہ ہم نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنائے، تمام پاور، تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، میں نے کسی کو یہ پاور نہیں دیا۔ فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں مصیبت سے دوچار کر دے تو اس کے سوا اس مصیبت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو بھلائی پہنچائے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ صاف کہا کہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کاشف لہ الا ہو، اسی سے کشا بھی نکلا ہے۔ اگر اللہ کسی کو مصیبت سے دوچار کرنا، مصیبت دینا چاہے، مصیبت ڈال دیا، پھر اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے اس مصیبت کو ٹال سکے۔ وہی امسس کا بخیر، اگر کسی کو خیر دینا چاہا کوئی نہیں ہے اس کو شر دے سکے۔ وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ اب آگے آئیے، فرمایا اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ وہی الفاظ دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تنگی میں ڈال دے تو اس کی تنگی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی اور فضل کا ارادہ کر دے تو کوئی نہیں ہے اس کو رد کر سکتا ہے۔ یہ آئی نہیں وہی بات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے میرے علاوہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی کے لیے خیر چاہوں تو کوئی نہیں ہے اس کو پلٹانے والا، میں ہی نفع دیتا ہوں، میں ہی نقصان دیتا ہوں، میں ہی اس کا مالک ہوں، میں نے کسی کو تقسیم نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کون ہے جو تم پر کوئی غالب ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے تمہیں رسوا کر دیا تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی وہی بات دوسرے زاویے میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اس نے تمہیں رسوا کر دیا پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نبی نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے، کس زمرے میں آئیں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں، لاکھوں کروڑوں مل جائیں، ایک نبی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں۔ تب انبیاء کے لیے نہیں تو پھر اولیاء کو کہاں سے آئے گا؟ ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد اب یہ حقیقت بالکل آپ کے سامنے واضح ہو کے آ جائے گی کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی تمہاری مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے سوائے میرے۔ ابھی اس کی تفصیل آگے دیکھیے، سورہ زمر آیت نمبر 38، سورہ نمبر 39، اور کھول کے اللہ بیان کرتا ہے حق کے متلاشیان جو بھی ہیں، جو بھی حق کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے، سنو، یہی اپنی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل، اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے
سنو جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مشکل کشائی کو تقسیم کر دیا، ولیوں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، تو اللہ نے رسول سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے یا کہیے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے، یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اس رحمت کو روک لیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو لے آ کے کتنی تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ عقل میں اللہ تبارک و تعالی بٹھانا ہے۔ جن کی عقل ماری گئی ہو، جن کی عقلیں اندھی ہو چکی ہوں، ان کے لیے بھی صاف صاف کیا ہے یہ آیتیں ہیں کہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پیش کر کے کہو، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، بدبختو جن کو تم ولی سمجھ کے پکارتے ہو، تم مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، یہ فلاں کر دیں گے، یہ بگڑی بنا دیں گے، یہ قسمت سوار دیں گے، یہ پیسہ دے دیں گے، یہ کیا ہے ہمیں یہ دلا دیں گے، جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ چاہے مجھے کوئی نقصان ہو جائے، ان ارادنی اللہ بضر، مجھے یعنی اللہ کے رسول کو کوئی نقصان ہونا اللہ چاہے، ہل ہن کاشفات الضر، یہ بدبخت جن کو تم پکارتے ہو کیا یہ مجھ سے اس نقصان کو دور کر سکیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر رحمت نازل کرنا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، اس رحمت کو یہ لوگ روک سکیں گے جن کو تم سمجھتے ہو کہ حاجت روا مشکل کشا ہیں؟ آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، علیہ یتوکل المتوکلون، کے بھروسہ کرنے والے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں اصل میں بھروسہ اسی کے ذات پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس آیت کے ذریعے، اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے، جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس سے نقصان سے بچا کر دکھائے، اور جس کو اللہ رحمت سے نوازنا چاہے اس کی رحمت کو روک کر دکھائے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے روک دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے، وہی ہے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تمام آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ ایک مشرکین مکہ ڈائریکٹ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مشکل کشا ہیں، نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطائی سمجھتے تھے۔ اگر عطائی سمجھتے ہو تم تو اللہ نے کہاں عطا کیا ہے، دلیل لاؤ، بلکہ اللہ نے تو اس بات کے لیے قرآن اور حدیث میں سے اپنے حبیب کے ذریعے سینکڑوں دلائل رکھا ہے کہ ہم نے کسی کو مشکل کشائی عطا نہیں کی۔ اتنی واضح بات ہونے کے باوجود بھی کوئی ضد اور ہٹ ڈرمی میں نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سلیم القلب انسان، سلیم الفطرت انسان، فطرت کے اندر رہنے والا، فطرت پر پیدا جس نے اللہ تبارک و تعالی نے کیا اسی فطرت پر ہے، تو یہ واضح دلائل اس کے لیے کافی ہیں کہ کوئی دنیا میں مشکل کشا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، اور اس کے بعد آنے والے ان کے رسول کے امتیوں میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، یقین کامل ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، وقت ہوا چاہتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔